ڈی میڈیا نیوز، آپ کا میڈیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر منتظم اعلیٰ جمعیت طلباء عربیہ پاکستان مولانا محمد افضل نے ضلعی تنظیم کے زیر اہتمام القدس کنونشن اور مجاہد ہسپتال میں ظہرانے کے بعد میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے، اس خطے کا دو ریاستی حل کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اسرائیل کو عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر کے نیتن یاہو کو سزا دی جائے۔ 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ جمعیت طلباء عربیہ نے اب تک کسی بھی تعلیم سے محروم 10,000 بچوں کو مدارس میں داخل کروا دیا ہے تاکہ وہ باعزت طریقہ سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ نئے تعلیمی سیشن کے آغاز میں ان کے لیے استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں۔ جمعیت طلباء عربیہ پاکستان کی طرف سے ہر سال سیشن کے آغاز میں استقبالیہ کنونشنز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال یہ القدس کنونشن کے نام سے منعقد ہو رہے ہیں۔ حالیہ مسئلہ فلسطین سے آگاہی اور اہل غزہ کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کرتے ہوئے جمعیت طلباء عربیہ فیصل آباد کی طرف سے بھی جامعہ امدادیہ گوجرا اور جامعہ دارالعلوم رحمانیہ میں القدس کنونشنز منعقد ہوئے اور 56 سے زائد مقامات پر القدس کنونشنز جاری ہیں۔ پشاور، ملتان، سندھ، بلوچستان کا دورہ عید سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ مرکزی منتظم اعلیٰ مولانا محمد افضل کے ہمراہ منتظم جمعیت طلباء عربیہ شمالی پنجاب محمد واجد اقبال، صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالحنان عباسی، ڈویژنل منتظم حمزہ اشرف بھی کنونشنز اور میڈیا ٹاک میں موجود تھے۔ طلبہ رہنماؤں نے جامعہ عبداللہ بن مسعود کے محترم مفتی حفظ الرحمان بن نوری، جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے محترم مفتی محمد طیب، مدرسہ اشاعت العلوم کے محترم مولانا صادق صدیقی، نکاح آسان موومنٹ کے ساجد علی کے علاوہ مجاہد ہسپتال کے جنرل سیکرٹری میاں اجمل حسین بدر سے ملاقات کی اور جمعیت طلباء عربیہ کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ رہنماؤں نے جامع مسجد کچہری بازار سے متصل اشاعت العلوم لائبریری کا بھی دورہ کیا۔ اجمل حسین بدر نے طلباء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ سید محمد عثمان، ڈی میڈیا نیوز، فیصل آباد۔